الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یوسف دی ابتدا ہو رہی ہے تے جڑیاں عظیم آیتاں نے انہاں دے معنی تے تواڈے نال بہت ضروری گل کرنی ہے تے انہاں نوں سمجھن دی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے کہ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را ایت حروف مقطعات نے انہاں دا معنی یا اللہ تعالیٰ جاندہ ہے یا پیارے نبی علیہ السلام جاندے نے، اسی نہیں جاندے کہ الف لام را دا کی معنی۔ ایویں اپنے کولو اندازے لانے تے گلاں بڑھانیاں اے گل ٹھیک نہیں ہے۔ جڑی گل اللہ نے ضروری سمجھی ہے سانو دس دیتی ہے، جہدے وچ ساڈا فائدہ ہے وہ سانو دس دیتا ہے، تے جیڑی گل اس مالک نے سمجھیا ہے کہ بھئی ایناں دے دسن دی نہیں، او دا معنی سانو ارشاد نہیں فرمایا، تے سانو اتھے ہی رک جانا چاہیے، اگے نہیں جانا چاہیے۔ گلاں نو زیادہ کوریدنا بھی چنگی گل نہیں ہے۔ ماں باپ بھی ساریاں گلاں بچیاں نو نہیں دستے، اے تے تسی بھی جان دیو، ساریاں گلاں بچیاں نو نہیں دسیاں جاندیاں، کچھ گلاں ماں پیو راز دے اندر رکھتے ہیں۔ جس طرح امی ابا کولوں کچھ پیسے ہوندے نے گھر دے خرچے واسطے، فصلاں دے خرچے واسطے، نظام نو چلان واسطے، تو بڑی حفاظت نال بچیاں کو لکا کے رکھ دینے، تو بچیاں نو دس دے نہیں کہ ساڑھے کو لینے پیسے، وہ یہ گل نہیں کہ بھئی بچیاں نال پیار نہیں، اے گل نہیں، وہ اپنی دانش نال یہ گل سمجھ جاندے نے کہ اے گلاں بچیاں نو دسنیاں ٹھیک نہیں، انہاں دے ذہن واسطے صحیح نہیں۔ کدی انہاں دا دماغ پھر گیا، یہ سارے پیسے لے کے کدے میلے تے یا بازار چلے جان گے اور اس نو ضائع کر دیں گے، تے اسی تے پورا سال ہی نظام چلانا ہے۔ تو جس طرح ماں پیو بھی نادان بچیاں نو ساریاں گلاں دس دے نہیں، او مالک بھی اپنے بندیاں نو ساریاں گلاں نہیں دسدا، بندے نو جس گل دی لوڑ ہووے، فائدہ ہووے، ہدایت ہووے، او گل اللہ تعالیٰ اسانو دس دیندا۔ جس طرح ساڑی زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے سانو نہیں دسی کہ تسی زمین تے کنی دیر جینا ہے، یہ نہیں دسیا۔ تواڈی 80 سال زندگی ہے، 90 سال ہے، 50 سال ہے، یہ نہیں دسیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس گل نو بھی اس مالک نے، حالانکہ زندگی ساڑی ہے، ساڑے واسطے بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس مالک نے سانو دسیا نہیں۔ اس دے اندر بھی بڑی حکمتاں پوشیدہ نے، اس دے اندر بھی بڑے راز پوشیدہ نے۔ صرف اشارتاً سمجھ لو
کہ اگر اللہ جل شانہ بندے نو دس دیندے کہ تو زمین تے 80 سال جینا ہے تو اس بندے نے لازماً سوچنا سی کہ چلو جی 79 سال تے گول چھڑے اڑا لینے ہیں، عیش عشرت کر لینے ہیں، ظلم کر لینے ہیں، برے برے کام کر لینے ہیں، جدو آخری سال آئے گا توبہ کر لواں گے۔ تے زمین تے رہنا اور بھی مشکل ہو جاندہ، حالی تے سانو ایک ساہ دا بھی ساہ نہیں کہ اگلا ساہ آنا ہے کہ نہیں آنا، اے بھی پتہ نہیں۔ یعنی میں تواڈے نال قرآن پاک دی سورہ یوسف دے پہلے لفظاں تے گل کر رہا، مینوں نہیں پتا کہ آ گل میں پوری کر سکنا کہ نہیں، میرے رب نو پتا آ گل پوری ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی، اے رب جاندا ہے، میں نہیں جاندا، اگلے ساہ دا پتہ نہیں۔ تو جدو اگلے ساہ دا پتہ نہیں تے اسی اینیاں لڑائیاں کیتی جانے ہیں، اینا حسد کیتی جانے ہیں، اینے ظلم کیتی جانے ہیں، اینا جھوٹ بولی جانے ہیں، اگلے ساہ دا بھی پتہ نہیں۔ تو جے ساڈے کولو 80 سال دی گارنٹی ہوندی، ایک سند ہوندی کہ بھئی 80 سال تو پہلے نہیں مرنا، پاویں زلزلہ آوے پاویں ایکسیڈنٹ ہوئے، انہیں کوئی نہیں مرنا، تو جے ساڈے کولو وہ اتھارٹی لیٹر ہوندہ تو پھر دنیا دا کی حال ہو جانا سی، حالی تو ایک ساہ دا بھی ساہ نہیں تے اسی پتہ نہیں کی کر رہے ہیں۔ تو جیڑیاں گلاں نو مالک نے راز وچ رکھیا تسی ان راز وچ ہی رہن دیو۔ انہیں نہیں دسیا الف لام میم دا کی معنی ہے، ہا میم دا کی معنی ہے، تے آ جڑے مبارک لفظ سورہ یوسف دے پہلے میں پڑھے نے الف لام را کی معنی ہے انہاں دا، اے میرا رب جاندا ہے۔ یا تے اللہ تعالیٰ جاندا ہے، اس تو سوا کوئی نہیں جاندا، یا پھر اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نال کوئی گل کیتی ہوئے گی تے انہوں نے دسیا ہوئے گا کہ اگا نہیں دسنا، اے تھوڑی میری گل ہے، امت نو نہیں دسنی۔ ایک لفظ بول دے سی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ایک جملہ بول دے سی پیارے نبی دے زمانے چ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کہندے سی کہ اللہ و رسولہ اعلم، تسی بھی کہہ لو، کیونکہ اے پیارے نبی علیہ السلام دے سامنے اے لفظ بار بار بولے جاندے سن، تے حضور دے مبارک کرنا دے وچ یہ لفظ پہندے سن کہ مسلمان کہندے سن اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ بہتر جاندا ہے تے او دا رسول بہتر جاندا ہے، سانوں نہیں پتا۔ تو الف لام را دے بارے یہی گل ہے کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جاندا ہے الف لام را دا کی معنی ہے، تے او دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم او بہتر جاندے نے، اسی نہیں جاندے الف لام را دا کی معنی ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، اللہ جل شانہ ارشاد فرماندے نے کہ اے جڑی کتاب ہے تلک آیات الکتاب، اے اس کتاب دی آیتاں نے جڑی بالکل نتھری ہوئی، بالکل واضح، بالکل روشن کتاب ہے، اے پیچیدہ قسم دی کتاب نہیں کہ بندے نو پتہ ہی نہ لگے ہوئے لکھیا کی ہے، اس ٹائپ دی کتاب نہیں ہے کہ جنہوں بندہ پڑھے سمجھن دی کوشش کرے معنی سمجھ ہی نہ آئے، ایسی کتاب نہیں ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، آ قرآن مجید دیاں آیتاں، اس کتاب دیاں آیتاں المبین نے، بالکل واضح نے، بالکل روشن نے، بالکل نتھریاں ہوئی ہیں تے صاف آیتاں نے۔ جدو بندہ انہاں دا معنی پڑھدا انہوں رستے دا پتہ چل جاندا کہ ادھر جانا ہے تے ادھر نہیں جانا، اے حلال ہے اے حرام ہے۔
تلک آیات الکتاب المبین ہے، بالکل واضح روشن تے بین آیات نے. تسی الحمد لے کے والناس تک ترجمہ پڑھو تو انہوں ایک کوئی رستے دا پتہ چلے گا. اے نہیں کہ کدی سجے تے کدی کھبے تے کدی ادھر تے کدی ادھر، تو کوئی پتہ ہی نہ چلے بھئی کی گل لکھی گئی ہے. یعنی تسی قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیو، الحمد والناس تک جان دیو، ایک سبق پڑھایا گیا ہے لا الہ الا اللہ دا کہ اللہ ایک ہے، اس دی عبادت کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین. او تسی الحمد لے کے والناس تک پڑھو گی، وہی سبق چلے گا، بالکل روشن اور واضح ہوئے گا. کوئی اندر کسی جگہ تے جا کے شرک دی ملاوٹ نہیں ہوئے گی، یا کدی ادھر تے کدی ادھر، یہ گل نہیں ہوئے گی. بالکل واضح آیتاں ہون گیاں جیڑیاں تھانوں دسن گیاں کہ الحمد لے کے والناس تک جڑا اللہ دی کتاب ہے قرآن مجید ہے، ایک کوئی رستہ دس رہا. یا تسی قرآن مجید شروع کر دیو تے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت اور شان اور آپ دی طرف اشارہ ہو جاندہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ دی گل منو تو دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی گل منو. تو پھر تسی قرآن نو شروع کر کے اینڈ تک جاؤ گے، والناس تک جاؤ گے، وہی گل چلے گی کہ تواڈی نجات اللہ دے حکم دے اندر ہے، تے تواڈی نجات پیارے نبی علیہ السلام دے فرمان اور سنت اور طریقے دے اندر ہے. ایک کوئی رستہ ہوئے گا. تلک آیات الکتاب المبین، اے اس کتاب دی آیتاں نے جیڑی تسی کتاب پڑھ دے پئے ہو، جیڑی بالکل واضح تے روشن تے نتھری ہوئی تے صاف کتاب ہے، جس دی آیات دے اندر کوئی ایہو جی پیچیدگی نہیں جس نو بندہ سمجھ نہ سکے تے اس تے عمل ہی نہ کر سکے. ایسی کتاب نہیں. پھر دوسری آیت دے اندر تواڈے میرے کریم مالک نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بلا شبہ یعنی یہ پکی گل ہے کہ اسی اس قرآن نو نازل کیتا ہے عربی قرآن بنا کے. اسی اس قرآن نو عربی زبان دے اندر نازل کیتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تواڈی سمجھ چاہے، تواڈی عقل چاہے قرآن، تواڈی بدھی چاہے قرآن. اس واسطے اسی اینو عربی زبان چ نازل کیتا ہے. اسی کسی اجنبی زبان چ قرآن نو نازل نہیں کیتا کہ چین دی زبان چ نازل کر دے یہ تانوں پتہ ہی نہ لگے وہ کی لکھیا ہے. اے مکے والے ہوں، اے مدینے والے ہوں، اے قرآن نو پڑھن والے ہوں، تہاڈی بولی ہے اسی قرآن نازل کیتا ہے، کوئی لکان دی گل نہیں ہے، بالکل واضح گل ہے. تہاڈی قومی زبان چ اسی قرآن نو نازل کیتا ہے، تہاڈی مادری زبان چ اسی قرآن نو نازل کیتا ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا، اسی اینو عربی قرآن بنا کے نازل کیتا ہے، انگلش قرآن بنا کے نازل نہیں کیتا. تسی کہو جی سان تے سمجھ نہیں آ رہی، یا کوئی فرشتیاں دی وکری بولی ہوئے یا کوئی جنہ دی وکری بولی ہوئے، فرما اس اسی نہیں اتاریا بھئی تانوں دقت نہ ہوئے. اس تو کئی گلاں سانو معلوم ہو رہی ہیں. ایک تا اے آیت سانو اے گل دس رہی ہے کہ بھئی اللہ جل شانہ چاہندے نے کہ بھئی قرآن نو اپنی ماں بولی وچ وی سمجھیا جاوے. اسے واسطے چونکہ جتھے قرآن نازل ہویا انہاں دی ماں بولی عربی سی، وہ عربی زبان بول دے سی، تے مالک نے عربی زبان وچ قرآن نازل کیتا. ہن ساڈے کولو پاکستان آ گیا، انڈیا آ گیا، اسی لوگ پنجابی زبان بولنے ہیں. تو پھر اگر اسی قرآن نو اپنی ماں بولی نہیں سمجھا گے تو پھر اس آیت دا مقصد سانو سمجھ نہیں آیا، کیونکہ قرآن بار بار ایک لفظ بولتا ہے کہ لعلکم تعقلون،
اسی قرآن نو تواڈی ماں بولی اس واسطے نازل کیتا ہے کہ تسی سمجھو، تواڈے عقل وچ گل آوے، تواڈی بدھی وچ گل آوے، تواڈے دماغ نو سمجھ آوے اسی کی حکم دے رہے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تسی سمجھو کی لکھیا ہے۔ تے اسی کی کرنے ہیں بھئی قرآن مجید نو سونے سونے غلافاں دے وچ پا کے تے بڑیاں پیاری پیارے سلمے ستارے اتے لا کے انہوں اچھی جا تے رکھ دیتا ہے تے سمجھیا نہیں۔ مختلف دیہاتاں دے وچ میں جانا تے پھر لوگ میں نو کہندے نے کہ بھئی پیر صاحب آئے ساڑے بچے نے قرآن ختم کر لیا ہے تے اس نو دعائیں کرو تے اس دے سر تے کوئی رومال ٹوپی، او کی ختم کیتا قرآن مجید بچے نے؟ انہیں صرف لفظ پڑھے نے، لعلکم تعقلون نہیں ہویا، معنی نہیں سمجھیا۔ او سمجھتے نے قرآن پورا ہو گیا، کام پورا ہو گیا، کام نہیں علی پورا ہویا، اور قرآن کو سمجھنا لازمی ہے۔ اے قرآن مجید نقشہ ہے کہ دنیا چ کیویں رہنا ہے، قبر کیویں جنت دا باغ بننی ہے، محشر دے دن کیویں بخشش نو حاصل کرنا ہے، کیویں آرام نال پل صراط تو ٹپنا ہے، تے پھر کیویں جنت جا کے آباد ہونا ہے، اے توڑو توڑ پچھاون دا نقشہ ہے اے قرآن مجید۔ تے جن چلنا ہے انہوں نقشے دی سمجھ بھی نہ آوے تے پورا فائدہ نہیں ہونا۔ سمجھو ہی نہ آیتاں نو، حالی تو میں صرف 2 ہی آیتاں پڑھی نے، انہاں نو پھر ویکھو، انہاں تے غور کرو، کیونکہ قرآن غور و فکر دی کتاب ہے، اے تدبر دی کتاب ہے، اے عمل کرن دی کتاب ہے، اے رستے تے چل کے منزل تے پہنچاون والی کتاب ہے، اے رستے چھوڑن والی کتاب نہیں ہے۔ دنیا نو بھی روشن کر دیے، ساڑے گھراں نو بھی روشن کر دیے، ساڑی دکاناں نو، ساڑی فصلاں نو، ساڑی حکومت نو، ساڑی عدالت نو، اور پھر ساڑی قبر نو، اور پھر ساڑے محشر دے دن نو بھی آسان کر دیے۔ اے کتاب سانو پل صراط تو بھی آرام نال گزروا کے تے پھر جنت دی بہاراں دے اندر پہنچان دی۔ اس کتاب نو ایویں نہیں کہ تسی بس رکھ دیو سمجھو نہیں، اے کام نہ کرو۔ اینا آیتاں نو پھر ویکھو آخر دے اندر، پھر اگے چلیں گے انشاءاللہ، اللہ رحمت کرے گا۔ شروع تو ہوئی ہے سورہ یوسف الف لام مراد لفظہ نال، تے میں دسیا کہ اللہ و رسولہ عالم، اے دا معنی اللہ جاندہ یا او دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جاندے نے، سانو نہیں پتا۔ تلک آیات الکتاب المبین، تے فرمایا اے اس کتاب دی آیتاں نے جڑی بالکل نتھری ہوئی واضح تے روشن کتاب ہے، جے دے اندر کوئی شک و شبہ بھی نہیں تے گل بھی سمجھ چان والی ہے، او کتاب دی آیتاں ہے۔ تے دوسری آیت وچ فرمایا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا، اسی نازل کیتا ہے اس قرآن نو عربی قرآن بنا کے، تواڈی مادری زبان وچ قرآن نو نازل کیتا ہے، دا مطلب ہدایت نو مادری زبان وچ سمجھنا ضروری ہے۔ دوسرے مقام تے بھی اللہ نے قرآن دسیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اسی جس رسول نو بھی بھیجیا ہے او اتھوں دے لوگاں دی ماں بولی بولدا سی، اتھوں دی بولی بولدا سی، او غیر ملکی بولی نہیں سی بولدا۔ اللہ بلسان قومی، جس قوم میں جیسی کوئی رسول بھیجنے ہیں او اس قوم دی بولی بولدا ہے، تاکہ لوگ یہ نہ کہن سانو تے گل سمجھ ہی نہیں آئی۔ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا، اسی اس قرآن نو عربی قرآن بنا کے نازل کیتا ہے، تواڈی مادری زبان وچ نازل کیتا ہے، تاکہ گل تواڈی سمجھ چاوے، تواڈے شعور چاوے، تواڈے واسطے عمل کرنا آسان ہوئے۔ تو یا اللہ اے صرف وظیفہ تسی دیتا ہے سانو کہ وظیفہ پڑھ کے رکھ دینا ہے، جویں اسی پڑھنے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ،
یا سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح وظیفہ یا کوئی تسبیح وغیرہ پڑھ کے رکھ دینی ہے نو، یا اے کس واسطے تسی نازل کیتا ہے؟ اللہ جل شانہ نے مقصد بیان کیتا کہ اسی تواڈی بولی وچ قرآن نو اس واسطے نازل کیتا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تسی قرآن نو سمجھو، تاکہ تواڈی عقل وچ گل آوے، تاکہ تسی قرآن دی روشنی حاصل کرو تے پھر اے دے مطابق اپنی زندگی بناؤ، اپنی سوچ بناؤ، اپنی اچھا میں نے ایک گل دسو، چلو جانے ایک ضروری گل کر لئیے کہ اگر اسی قرآن نو سمجھا گے نہیں تے قرآن دے مطابق ساڈا عقیدہ کیویں ہوئے گا؟ یعنی ایک مسلمان دا او عقیدہ ہونا چاہیے جو اللہ دا حکم ہے اور جو دے پیارے نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے، او عقیدہ ہونا چاہیے۔ تے اگر قرآن نو سمجھو گے نہیں تو پھر وہ عقیدہ کس طرح بنے گا؟ پھر تو جیڑا رواج ہوئے گا وہی عقیدہ ہوئے گا، جی میں آج کل عام مسلمانوں دی حالت ہے کہ جیڑا رواج ہے وہی عقیدہ ہے، جیڑا علاقے دے وچ چلدا پیا ہے وہی عقیدہ ہے۔ تو اللہ دے بندیوں، اگر اسی علاقے والوں دا کلمہ نہیں پڑھیا، اسی برادری دا کلمہ نہیں پڑھیا، اسی رسم و رواج دا کلمہ نہیں پڑھیا، اسی تے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے دا سادہ جہا مفہوم ہے کہ اسی کلمہ پڑھ کے اقرار کرنے کہ اسی اللہ دے حکم تے چلاں گے، پیارے نبی علیہ السلام دے فرمان تے چلاں گے، لوکاں دی گلاں تے نہیں، عیسائیہ یہودیاں دی گلاں تے نہیں، ادھر ادھر دے رسم و رواج تے نہیں۔ تے میں پھر دسو، اگر سمجھو گے نہیں قرآن نو، ترجمے نال نہیں پڑھو گے، ماننے نال نہیں پڑھو گے، پھر کس طرح تسی قرآن والا عقیدہ اختیار کرو گے، قرآن والا عمل اختیار کرو گے؟ ایویں سنیاں سنائیاں گلاں تے گل دی تے اے حالت ہے کہ بھئی ایتھے ہور گل ہوندی ہے تے آؤ دو قدم تے جاؤ تے گل ہی تبدیل ہو جاندی ہے، بندیاں دی گلاں تے تبدیل ہوندیاں رہندیاں نے، تے قرآن وہی ہے، خانے کعبے وچ بیٹھ کے پڑھو گے یہی قرآن ہوئے گا۔ اللہ تانوں اگر آسماناں تے لے جاوے تے جا کے ویکھو تے یہی قرآن ہوئے گا، لوح محفوظ تے اگر اللہ پردہ ہٹاوے یہی قرآن ہوئے گا، تواڈے گھراں وچ بھی یہی قرآن ہے، تواڈی مسجداں وچ بھی یہی قرآن ہے۔ افریقہ جاؤ گے ایک لفظ اگے پیچھے نہیں ہوئے گا، امریکہ جاؤ گے ایک لفظ ایک زیر زبر اگے پیچھے نہیں ہوئے گی، اے تے شک و شبہ تو بالا تر کتاب ہے۔ تو فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا، اسی اس قرآن نو عربی قرآن بنا کے نازل کیتا ہے، کیونکہ تسی لوگ بھی عربی بول دے ہو، اے مکے والے ہوں اے مدینے والے ہوں، اسی تواڈی ماں بولی اچ قرآن نو بھیجیا ہے، تواڈی مادری زبان اچ قرآن نو بھیجیا ہے، تاکہ تسی قرآن نو لعلکم تعقلون، تاکہ تسی سمجھو، قرآن تے عمل کرو، قرآن نال اپنی زندگی نو روشن کرو۔ اس واسطے میں بھی اج تواڈے نال اردو زبان چ گل نہیں کیتی، ماں بولی اچ گل کیتی ہے، یعنی کہ مادری زبان اچ گل کیتی ہے، پنجابی اچ گل کیتی ہے کہ بھائی اے قرآن دا سبق ہے، اے قرآن سانو سکھاندا پیا ہے کہ اپنی ماں بولیاں دے اندر بھی قرآن نو سکھو۔ میں اپنے درس دے وچ الحمدللہ ہن استاد تیار کرا رہے ہیں، پشتو دے استاد بھی تیار کرا رہے ہیں۔ پہلے میں جتنے استاد تیار کر کے قرآن دا ترجمہ پڑھان واسطے الحمدللہ بھیجے نے اسلام آباد اور مختلف جگہ تے، وہ اردو زبان ترجمہ پڑھاندے نے، لیکن میں جدوں قرآن نو ہن پھر پڑھیا ہے تو میرے دل نے یہ گل کیتی ہے کہ ہر بولی اچ قرآن نو سمجھنا ضروری ہے، جیڑے علاقے دی جو ماں بولی ہے اس وچ قرآن نو سمجھو۔ تو میرے پشتو والے استاد تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ، تو انہوں نے میں پشاور بھیجنا ہے، اپنے پٹھان بھراواں کول بھیجنا ہے، وہ انہوں دی بولی چ قرآن دا معنی سکھان، کیونکہ اللہ دی کتاب سانو یہی گل دس دی ہے کہ جیڑی تواڈی ماں بولی ہے تسی او دے وچ میرا کلام ضرور سمجھو۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن دی آیتاں تے غور و فکر نصیب فرمائے۔ سورہ یوسف شروع کیتی ہے، اے دعا تسی کرنی کہ اللہ پاک اینو مکمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور میرے نال رل کے ایک بار درود شریف بھی پڑھ لو تاکہ سارا کام بابرکت ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔